بمشکل 2.5-3 سال کا ہوں گا جب پاکستان کا وجود عمل میں آیا، اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد مسلم لیگ کے کونسلر تھے اور اپنے علاقے کے معروف شخصیت تھے، اور ہمیں اچانک اطلاع ملی کہ ہم جہاں پہ ہمارا قیام تھا دہلی میں، وہاں پہ حملہ ہونے والا ہے اور ہم فوراً وہاں سے موو کر جائیں۔ چنانچہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو سامان ہم کر سکتے تھے وہ لیکن فوراً وہاں سے نکل گئے، اور دہلی کے پرانے قلعے میں جہاں پر بہت سے کیمپس لگے ہوئے تھے وقتی طور پر، وہیں پر جا کر کے ہم نے قیام کیا، اور وہاں تقریباً 2 ہفتے قیام کے بعد بڑی کوششوں کے بعد میرے والد صاحب مرحوم کو کچھ ٹکٹ مل سکے ہوائی جہاز کے، جس سے کہ ہمارے فیملی کے 4-5 افراد پہلی قسم میں اور بقیہ دوسری قسم میں چند دنوں کے بعد لاہور پہنچ سکے۔ جو کچھ میں نے آنکھیں کھولنے کے بعد اور اس وقت بھی سنا اور دیکھا وہ یہ تھا کہ اس ملک کے بننے کے موقع پر جو فسادات ہوئے اور جن کی بنیاد صرف لوگوں کا مسلمان ہونا تھا، اس میں بے شمار علاقوں میں قتل و غارت، جلایا جانا، املاک کا تباہ کیا، سب چیزیں شامل تھیں۔ خود ہمارے ساتھ جو شکل پیش آئی کہ ہمیں اپنے گھر کو چھوڑ کے فوراً نکلنا پڑا بغیر کسی تیاری کے، یہ سننے کے بعد کہ وہاں پہ حملہ ہونے والا، ایسے بے شمار افراد کو یہ واقعات پیش آئے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو نصاب تعلیم ہے اس نے حقائق کو جیسے وہ ہیں پیش نہیں کیا۔ ان کے پاس صرف ایک عذر تھا کہ وہ چاہتے ہیں کوئی نفرت نہ پیدا ہو۔ اگر عذر یہی ہے تو پھر یورپ کی ساری تاریخ ہمیں نہیں لکھنی چاہیے، نہ جنگ عظیم کا تذکرہ ہو، نہ یہ کہا جائے کہ یورپی اقوام تقسیم ہو گئی تھیں، انگریز جرمن کو، جرمن فرانسیسی کو، فرانسیسی رشین کو قتل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اگر یہ وہ پڑھ لیں گے دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ سب تاریخیں ہمیں نہیں لکھنی چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی اس فتنے سے بچ سکیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محض ایک عذر لنگ ہے، اس کی کوئی بنیاد عقلی طور پر نہیں پائی جاتی۔ رہا یہ سوال کہ قائد اعظم کا تصور پاکستان کیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ لوگ قیاس آرائی کرتے رہیں اور کوئی یہ کہے کہ جناب وہ سوٹ پہنتے تھے اور کبھی کبھی سگار پیتے تھے اس لیے وہ بڑے سیکولر آدمی تھے، دوسرا یہ کہے کہ مجھے بتائیے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا اور قائد اعظم نے کراچی کی سرزمین پر قدم رکھا تو اس وقت ان کا لباس کیا تھا؟ شیروانی، جنا کیپ، ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ محترمہ، اور یہ چیز ہر تاریخی کتاب میں اگر کوئی تصویر ہے آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد جب وہ اسمبلی کے اندر بطور اسمبلی کے پہلے منتخب چیئرمین کے حلف لے رہے ہیں، ان کا لباس کیا ہے؟ اس کے بعد جب وہ خطاب کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک، جو بھی آپ اٹھا لیں، جس شخص نے قدم رکھنے کے بعد اس لباس کو خیر بات کر دیا جس سے آپ اس کی پہچان بتاتی ہیں، اس کو دیکھیں گے یا آپ کی بات کو سنا جائے گا؟ ایسے ہی آپ یہ دیکھیے کہ 1945 میں فرنٹیئر مسلم یوتھ ایسوسی ایشن کو جو پیغام وہ بھیجتے ہیں جو ملک کے وجود میں آنے سے 2 سال پہلے کا ہے، میں صرف آپ کو اس کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں، اور الفاظ اگر آپ سنیں غور سے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس چیز کے قائل تھے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: I have often made it clear that if Muslims wish to live as honorable and responsible people, there is only one course open to them: fight for Pakistan, live for Pakistan, if necessary, die for the achievement of Pakistan, or else Muslims and Islam are doomed. پھر وہ کہتے ہیں there is only one course open to us to organize our nation, and that is by our own dint of arduous and sustained and determined efforts
that we create strength and support our people not only to achieve freedom and independence, but to be able to maintain it and live according to Islamic ideals and principles. پھر کہتے ہیں پاکستان not only means freedom and independence, but the Muslim ideology, which has to be preserved, what has come to us as a precious gift and treasure, and which we hope others will share with us. ان الفاظ کے بعد کیا کوئی گمان رہ سکتا ہے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے ان کی زبان کچھ اور تھی اور بعد میں کچھ اور ہو گئی؟ پھر یہ دیکھیے کہ پاکستان بننے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں. اکتوبر کی 30 تاریخ 1947 لاہور میں اسٹیڈیم میں ریلی سے خطاب کرتے وہ یہ بات کہتے ہیں: Do not be overwhelmed by the enormity of the task. There is many an example in history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. You are made of sterling material and are second to none. Why should you also not succeed like many others, like your own forefathers? You have only to develop the spirit of the mujahids. الفاظ پہ غور کیجئے. Spirit of the mujahids. You are a nation whose history is replete with people of wonderful gifts, character and heroism. Live up to your tradition and add to it another chapter of glory. پھر یہ کہتے ہیں: All I require of you now is that every one of us to whom this message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice his all, if necessary, in building up Pakistan as a bulwark of Islam and as one of the greatest nations whose ideals is peace within and peace without. گویا پاکستان کو اسلام کا قلعہ بننا چاہیے. یہ ان کے واضح الفاظ ہیں. یہ کسی نے دباؤ میں نہیں کہوائے. نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا تھا, نہ کوئی علماء کرام کا وفد موجود تھا, بلکہ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. اور یہ وہ شخص ہے جس نے انگریز ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو, اس سے کمپرومائز نہیں کیا. اس شخص نے جھوٹ نہیں بولا, کبھی جھوٹا مقدمہ نہیں لیا کوئی. یعنی ایک آنیسٹ, فیئر, پرنسپلڈ انسان. وہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا اپنا کہنا مضبوط ہوگا یا میرا اور آپ کا قیاس کرنا کہ وہ کیا سمجھتے تھے. پھر یہ دیکھیے کہ 21 فروری 1948 کو یہ کراچی میں ملیر کینٹ کے اندر مین آف ایک ریجیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے وہ یہ فرماتے ہیں: You have fought many a battle on the far-flung fields of the globe to get rid the world of the fascist menace and make it safe for democracy. Now, you have to stand guard over the development and maintenance of Islamic democracy, Islamic social justice, and the equality of mankind in your own native soil. You will have to be alert, very alert, for the time for relaxation is not yet there. With faith, discipline, and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. گویا ایمان اور اتحاد کے ساتھ آپ اسلامی ڈیموکریسی, اسلامی نظام عدل نافذ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے. یہ وہ الفاظ ہیں جو بانی پاکستان نے نہ صرف ایک موقع پہ بلکہ تقریباً 100 مواقع پر مختلف اوقات میں کہے, اور یہ تقسیم سے قبل بھی اور تقسیم کے بعد بھی. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قول عمل میں کوئی تضاد نہیں تھا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے سامنے یہ ہدف بالکل واضح تھا کہ یہ ملک کیوں بنایا جا رہا ہے. اور ویسے بھی آپ غور کریں تو یہ مجھے بتائیں کہ اگر ایک قوم لاکھوں افراد کی جانیں قربان کرتی ہے اور پھر ایک ملک حاصل کرتی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ جو نظام ہندوستان میں قائم ہونے جا رہا ہے یعنی سیکولر ڈیموکریسی, وہی وہ اپنے یہاں بھی نافذ فرمائے, تو وہ قوم پاگل تو ہو سکتی ہے نا. اس میں عقل اگر ذرا سی بھی ہے تو وہ کیسے کر سکتی ہے کہ وہی نظام اپنے لے کے آیا جس سے وہ بھاگ رہی تھی. جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پوری قوم نے
جس چیز پر لبیک کہا اور قائد اعظم کا ساتھ دیا اور جس پر کہ وہ خود متفق تھے اور جس کا انہوں نے بارہا اظہار کیا، وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ پاکستان کا مقصد وجود اس نظام کا قیام، اس نظریے کا قیام ہے جو اسلام نے ہم کو دیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہماری نئی نسل اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ قائد اعظم کے خواب کو، علامہ اقبال کے خواب کو، ان شہداء کے خواب کو جنہوں نے اپنی جانیں اس ملک کے لیے قربان کی، ان سب کی تمناؤں کو عملی طور پر اس ملک میں اس نظام کے قیام میں استعمال کریں گے جس کے لیے ملک بنا تھا. رب العالمین، بے انتہا شکریہ.